ویلکم ٹو گریپ ٹو گراسپ کلاسز. اسٹوڈنٹس ہم نے زیل فور کا یوز پڑھا تھا پریزنٹ میں اور پاسٹ میں. آج ہم زیل فور کا فیوچر میں جو یوز ہے اس کو پڑھیں گے. دا یوز آف زیل فور. زیل فور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے بے چین ہونا، شوق ہونا. کسی چیز کا جب شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم زیل فور کا استعمال کر سکتے ہیں. تو پریزنٹ اور پاسٹ میں ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے فیوچر میں اس کا استعمال. جیسے پریزنٹ میں کیا ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، پاس میں ہمیں کھیلنے کا شوق تھا، تو فیوچر میں ہمیں لکھنے کا شوق ہوگا، ہمیں جانے کا شوق ہوگا، اسے نماز پڑھنے کا شوق ہوگا. تو یہ فیوچر میں اس کا استعمال ہے. اب ایسے فقرات یعنی کہ سینٹنسز کیسے بناتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے آپ کو اس دیے گئے جو اسٹرکچر ہے سینٹنس کا، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. کیسے فقرات کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پروناؤن کو لگانا ہے. ناؤن کیا ہے؟ کوئی بھی نام ہوتا ہے، کسی بھی کا نام، کسی چیز کا جو نام ہے، یا کسی آدمی کا، جانور کا، کسی کا بھی جو نام ہے وہ ناؤن ہے. یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ بھی ناؤن ہے. اور پروناؤن جو ناؤن کی جگہ پر ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے ہی ہے، شی، اٹ، یو، دے وغیرہ. تو سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پروناؤن لگانا ہے. اس کے بعد آپ کو ہیلپنگ ورب لگانا ہے. ہیلپنگ ورب کون سا ہے؟ چونکہ یہ فیوچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے فیوچر میں ول ہیو اور شیل ہیو ان کو لگائیں گے. اور پھر زیل فور اور لاسٹ میں آبجیکٹ. ول ہیو اور شیل ہیو کس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ آپ کو نیچے لکھ کے دکھا دیا ہے. ہی، شی، اٹ، یو، دے، ان کے ساتھ ول ہیو. یا کوئی بھی ایک نام اور سنگل ناؤن یا جمع ناؤن تو ان کے ساتھ ول ہیو. اور شیل ہیو آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو لگاتے ہیں. یعنی آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو، باقی سب کے ساتھ ول ہیو. لیکن ایک بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ آج کل ول ہیو اور شیل ہیو کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، سب کے ساتھ ول ہیو کو لگا دیا جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے آپ کو ناؤن یا پروناؤن کو لگانا ہے، پھر ول ہیو یا شیل ہیو، اور تیسرے نمبر پہ زیل فور جس کا معنی ہے شوق ہونا، زیل فور. اور تھرڈ میں آبجیکٹ لگا دیں گے، جیسے ریڈنگ نیوز پیپر. ان دی گئی مثالوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہی ول ہیو زیل فار ریڈنگ دا نیوز پیپر. اسے نیوز پیپر یعنی کہ اخبار پڑھنے کا شوق ہوگا. شی ول ہیو زیل فار ریڈنگ نیوز پیپر. they will have zeal for reading newspaper. اسی طرح I shall have zeal for reading newspaper. We shall have zeal for reading newspaper. اب ہم آتے ہیں کہ will have کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے. سمپل، تمام ناؤنز اور پروناؤن کے ساتھ آپ جسٹ will have لگا دیں، اور تیسرے نمبر پہ zeal for اور لاسٹ میں ناؤن لگا دیں. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سینٹینس زیل فور کا جو سینٹینس بنانا ہے اس کے لیے بیسیکلی جو خاص طور پہ چار چیزیں لگیں گی. سب سے پہلے ناؤن یا پروناؤن ہے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے ول ہیو، تھرڈ زیل فور، لاسٹ میں آبجیکٹ آتا ہے. ہی ول ہیو زیل فار ایکسپلورنگ، اسے سیاحت کا شوق ہوگا. She will have zeal for exploring. You will have zeal for exploring. They will have zeal for exploring. The workers will have zeal for exploring. جو کارکنان ہیں، کارکن ہیں، ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، ان کو ایکسپلورنگ یعنی کہ سیاحت کرنے کا شوق ہوگا. اب ہم آتے ہیں نیگیٹو سینٹینس کے لیے. تو نیگیٹو سینٹینس بنانے کے دو طریقے ہیں کہ یہ جہاں ہم دوسرے نمبر پر ہیلپنگ ورب لگاتے تھے ول ہیو، تو
آپ ول ہیو کے بعد نو لگا دیں یا ول اور ہیو کے درمیان ناٹ لگا دیں، جسٹ یہی اتنا آپ کریں گے اور یہ نیگیٹو سینٹینس یعنی کہ منفی فقرات بن جائے گی، نیگیٹو سینٹینسز جن کو اردو میں بولتے ہیں منفی فقرات۔ باقی آپ کو کوئی چینجز نہیں کرنے۔ He will have no zeal for exploring، اسے ایکسپلورنگ کا یعنی کہ سیاحت کا کوئی شوق نہیں ہوگا، یا he will not have zeal for exploring۔ تو یہ بہت ہی آسان سا ہے کہ will have کے بعد no لگا دیں یا will اور have کے درمیان not لگا دیں، تو یہ نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز کی طرف۔ انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ فقرات۔ تو سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے دوسرے نمبر پہ جہاں ہم ول ہیو لگاتے تھے تو ول ہیو جسٹ ہم یہاں سے ول کو اٹھا کر سینٹینس کے شروع میں لے آئیں گے اور ہیو ادھر ہی رہے گا، باقی کوئی آپ کو چینجز نہیں کرنی۔ یہ ایگزامپل دی گئی ہیں۔ ول ہی ہیو زیل فار واچنگ کارٹونز، کیا اسے کارٹون دیکھنے کا شوق ہوگا؟ ول وی ہیو زیل فار واچنگ کارٹونز، کیا ہمیں کارٹون دیکھنے کا شوق ہوگا؟ ول چلڈرن ہیو زیل فار واچنگ کارٹونز، کیا بچوں کو کارٹون دیکھنے کا شوق ہوگا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا زیل فار کا استعمال کہ فیوچر میں زیل فار کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔